لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا خضر علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا چکے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ جن مذاہب میں ولایت کا نظام ختم ہو جاتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں ذاتی حیثیت میں اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تو خضر علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم ان کو باطنی علم دو۔ جیسے بہت سے ہندو ولی ہیں، ان کو فیض کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجتا ہے جو باطنی علم کے ذریعے ان کا اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ جیسے یہ سنت کبیر تھے، ہری لال، نارائن داس، سائے بابا، گرو نانک دیو جی، یہ جو لوگ تھے ان کو خضر علیہ السلام سے جو ہے اللہ کے حکم پر فیض ہوتا ہے۔ انہوں نے آب حیات دیا ہے تو یہ ابھی بھی ملتے ہیں، عام طور پہ سمندر دریا کنارے ملتے ہیں۔ مقدو ماہمی کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن ردولوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوتا میں مقدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جاتا، مجھے وہاں زیارت ہو جاتی۔ حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آستانے پر ہر 40 منٹ کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے ابھی بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ملتے ہیں۔ اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے، یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ یہ قرآن نے پہلے ہی فتویٰ دیا ہے۔ سنیں سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں، کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں تمام نبیوں کی روحوں سے میں نے عہد لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں، کتاب دے کے بھیجوں اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پہ ایمان لائیں۔ جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے نا، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بھی اس طرح پیغمبر، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا۔ یہ تعویل عام کے اعتبار سے، اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب انبیاء سے علیہم السلام، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، سب پیغمبر مل کے چلیں گے۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا اقرار ہے۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں، میں بھی گواہ ہوں کہ تم تمام نے یہ عہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اگلی آیت بڑی سخت ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم 0 سے ملٹیپلائی فاسق ہو جاؤ گے، نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ عہد توڑا۔ یہ ظاہر بفرض محال تھا، ایسا ہونا تو نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیں، میں ان صوفیاء سے، ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے، آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں، آج تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں کہیں شامل ہوئے ہیں تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں، صحیح نہیں میں مانگتا، بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں،
کوئی ضعیف ہی بتا دیں۔ غزوہ احد میں آئے ہوں، صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہو گئی تھی، صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اس وقت آ کے انہوں نے بیعت کی ہو کہ یا رسول اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے اسٹیک پہ، کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ بھی دینا ہے، تو یا رسول اللہ یہ لے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا، میں جو ہوں شہدائے بدر کا بدلہ لوں گا، میں شہدائے احد کا۔ کوئی ضعیف روایت آج تک تسی سنی؟ تسی کدے سنی ہوئے ممبراں تو؟ ایڈی جعلی گل ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خضر آئے سن۔ تو سر خضر کی نبوت نہ آپ چھنوائیں، اگر وہ تھے بھی تو وہ آئے تو کوئی نہیں ہے، اصل میں وہ تھے ہی نہیں، وہ اپنی طبعی موت مر چکے۔ یہ بالکل جھوٹا اور جعلی عقیدہ ہے، اور اس میں یہ دھونس لگانا کہ ابن حجر اسقلانی کا عقیدہ ہے، فلانے کا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے، ہم تو کہتے ہیں امام مالک کا قول ہے، ابن حجر تو 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے، اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے، ان کی ہر بات مقبول ہے، باقی ہر شخص سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، بات مردود بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل بخاری کی صحیح ترین حدیثوں میں موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ لوگوں سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں، انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، بعض اوقات تعارف بھی کروا دیتے ہیں کہ میں خضر ہوں، اور بعض اوقات ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے، جھوٹا ہے، مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، تو وہ دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور پھر کہے گا کہ اب تو مجھے مان، وہ کہے گا مجھے تو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو کذاب ہے، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت روئے عرض پہ سب سے بہترین شہید ہوگا، مطلب زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید ہی شمار کیا جائے گا، اس نے اعلان حق بلند کیا، جو مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے۔ اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا۔ ہر زمانے میں سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے وقیلا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ وہی ہے سن سنا کے سنی ٹنی۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے، سند بیان نہیں ہے، تو سند تو سرکار تابعی بیان نہ کرے تو روایت جعلی ہوتی ہے، تو یہ تو تابعی بھی نہیں ہے، تو تبا 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 تابعی ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا، حدیث میں نہیں ہے، قیلا کے الفاظ ہیں، کہا جاتا ہے۔ تو وہ مسلم شریف کے میں امام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق، جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف نقل کی ہے، انہوں نے بڑا انصاف کیا، سند نہیں بیان کی، انہوں نے کہا جاتا ہے، لوگوں میں مشہور ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمدللہ۔ وما علینا الا البلاغ فی امان اللہ۔